ایک رات آئی جس کو لیلۃ القدر کہہ دیا گیا ہے. اس رمضان کی رات کے اندر جبرائیل امین انسانی شکل میں داخل ہوتے ہیں غار حرا میں، اور غار حرا میں داخل ہونے کے بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھ جاتے ہیں. اب پڑھیے بخاری شریف کتاب و بدل وحی کے الفاظ. نبی اکرم کے پاس بیٹھ گئے. اللہ کے نبی کو معلوم نہیں کہ یہ جبریل ہے، یہ فرشتہ ہے، اور نہ اس سے پہلے کبھی کسی فرشتے سے آپ کی ملاقات ہوئی. اچانک انسانی شکل میں آیا جبرائیل، اور آنے کے بعد محمد رسول اللہ کے پاس بیٹھ گیا اور بیٹھ کر کہنے لگا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو. اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو. محمد رسول اللہ جواب دیتے مانا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. جرجیز کو اگر کسی نے پڑھایا نہ ہو اور میں ان پڑھ ہوں اور آپ اس سے کہیں کہ پڑھو، یا ایسی کوئی کتاب لے اور کہے کہ پڑھو، تو ہم کیا کہیں گے؟ ارے صاحب میں پڑھا ہوا نہیں، مجھے پڑھنا نہیں آتا. تو محمد رسول اللہ نے وہی جواب دیا جبرائیل سے، تم مجھ سے کہہ رہے ہو پڑھو، مانا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. حضرت جبرائیل مسکرائے اور محمد رسول اللہ کو، محمد ابن عبداللہ کو پکڑا اور اپنے سینے سے لگایا اور زور سے دبایا. ایسے پکڑ کے زور سے دبایا. فرشتے کی طاقت. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب جبرائیل نے مجھے اپنے سینے سے دبوچا اور کس کے جب دبایا، پریس کیا مجھے، لقد خشیت علی نفسی، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کہیں میری جان نہ نکل جائے، کہیں میری جان نہ چلی جائے. اور چھوڑ دیا، اور چھوڑنے کے بعد کہا پھر وہی سوال، اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو. اللہ کے نبی فرماتے ہیں مانا بقاری، تم مجھ سے پھر پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہو، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. جبریل نے دوبارہ پکڑا، سینے سے لگایا اور زور سے پریس کیا، زور سے دبایا، اور دبانے کے بعد پھر چھوڑ دیا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں دوبارہ جب دبایا تب بھی مجھے ایسا لگا کہیں میری جان نہ چلی جائے. پھر چھوڑ دیا، چھوڑنے کے بعد پھر وہی سوال کیا اقرا یا محمد، اے محمد پڑھو. اللہ کے نبی کہتے ہیں وہ بار بار مجھ سے پڑھنے کے لیے کہنے والے، کیوں مجھ کو بار بار پڑھنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. جب میں پیدا ہوا تو میں نے اپنے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا. جب میں دنیا میں آیا، میں اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آیا تو میں نے باپ کا چہرہ نہیں دیکھا. میرے باپ میرے پیدا ہونے سے 2 مہینے پہلے ہی انتقال کر گئے، اور جب میں 6 سال کا ہوا تو میری ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی. جب میری عمر 6 سال کی ہوئی تو میری ماں بھی مجھے چھوڑ کے چلی گئی. 6 سال کی عمر میں در یتیم ہو گیا، باپ بھی چلا گیا، ماں بھی چلی گئی. باپ تو پیدا ہونے سے پہلے ہی چلا گیا، اور 6 سال کی عمر میں مجھے میری ماں نے بھی چھوڑ دیا. جب میں 8 سال کا ہوا تو میری پرورش کرنے والا میرا دادا عبد المطلب بھی مجھے اس دنیا میں چھوڑ کے چلا گیا. نہ مجھے میرا باپ ملا جو مجھے پڑھا سکے، نہ میری ماں نے مجھے پڑھایا، نہ میرے دادا نے مجھے پڑھایا. مانا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. تم مجھ سے بار بار کہتے ہو پڑھو، میں پڑھنا نہیں جانتا. بعض روایتوں میں آتا ہے آئے پڑھنے کے لیے بار بار کہنے والے، تم ہی بتاؤ ماذا اقراؤ، کہ میں کیا پڑھوں، ماذا اقراؤ، میں کیا پڑھوں.
तुम मुझसे बार बार पढ़ने के लिए कहते हो, तो तुम ही बताओ मैं क्या पढ़ूं। मुझे पढ़ाने वाला न बाप था, न माँ थी, न दादा था, न चाचा, मुझे किसी ने नहीं पढ़ाया, और तुम बार बार कहते हो पढ़ो, और मैं कहता हूं मैं पढ़ना नहीं जानता, तो तुम मुझे दबाते हो और छोड़ देते हो। तो तुम ही बताओ कि मैं क्या पढ़ूं। जिब्रील ने तीसरी बार दबाया, और दबाने के बाद छोड़ दिया, और छोड़कर कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरमुल लज़ी अल्लम बिल कलम अल्लमल इंसान मा लम यअलम। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। स्टेटस देखिए, लेवल देखिए, पढ़ाई का मायार देखिए, तालीम का मायार देखिए। आज सिलेबस के नाम पर कैसी कैसी चीजें। बच्चा आपका छोटा सा, उसको इतना सिलेबस दे दिया गया कि बेचारा उठा के चल नहीं पा रहा, बस्ता पीछे लाद दी गई, किताबें दबा जा रहा है। हम लोगों के भी बच्चे पढ़ते हैं स्कूलों में, सिलेबस देखकर, कोर्स देखकर आज ताज्जुब होता है कि इतनी किताबें, इतनी कॉपियां। बच्चे के मायार से को भी देखो जरा, तालीम देखिए सबसे पहले। आए मोहम्मद, पढ़ो उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। सबसे पहली तालीम अल्लाह की मार्फत की दी जा रही है, उस रब के नाम से पढ़िए जिसने पैदा किया। अरब के लोग भी जानते थे, अरब के लोग भी जानते थे कि इस कायनात का बनाने वाला कोई है, इस दुनिया का बनाने वाला कोई है। वो भी जानते थे एक छोटी सी लकड़ी की टेबल भी बगैर किसी बनाने वाले के वजूद में नहीं आ सकती है। वो भी जानते थे कि हम खजूर के पत्तों की जिस चटाई पर बैठते हैं, वो चटाई भी अपने आप वजूद में नहीं आ सकती है, उस चटाई को भी कोई बनाने वाला है। वो जानते थे कि कपड़ा सिलने की सुई भी बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती है, और मैच बॉक्स, एक माचिस की डिब्बी भी बगैर किसी बनाने वाले के नहीं बन सकती है। जब एक छोटी सी छोटी चीजें बगैर बनाने वाले के नहीं बन सकती, तो इतनी बड़ी जमीन, इतना बड़ा आसमान, इतना बड़ा सूरज, और इतने बड़े सितारे और सैयारे और कहकशाएं, ये बगैर बनाने वाले के कैसे वजूद में आ सकती हैं। मौजूदा साइंस कहती है, आज की मौजूदा साइंस कहती है, ये सूरज जिसको हम देखते हैं अपनी आंखों से, ये इतना बड़ा है, इतना बड़ा है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं, हम मंजली गांव की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूर्णिया शहर की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम बिहार स्टेट की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम इंडिया की बात भी नहीं कर रहे हैं। जिस दुनिया में हम और आप रहते हैं, जिस दुनिया में सांस लेते हैं, अगर इस मौजूदा दुनिया को सूरज में फेंक दिया जाए, सूरज के अंदर डाल दिया जाए, तो आज की मौजूदा साइंस कहती है कि सूरज इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, ये दुनिया सूरज के अंदर ऐसे गिरी हुई नजर आएगी जैसे बहुत बड़े फुटबॉल की फील्ड में, फुटबॉल के ग्राउंड में फुटबॉल दिखाई देती है। आपने फुटबॉल का मैच देखा होगा, कितना बड़ा ग्राउंड और स्टेडियम होता है। उस स्टेडियम में अगर एक फुटबॉल डाल दो, तो फुटबॉल कोने में पड़ी हुई नजर आती है, एक साइड में दिखाई देती है। सूरज इतना बड़ा है इस दुनिया से कि अगर दुनिया को सूरज में डाल दिया जाए, तो दुनिया एक गेंद, एक बॉल, एक फुटबॉल की तरह नजर आएगी। यानी और इतना बड़ा है सूरज। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस सूरज में दुनिया एक फुटबॉल नजर आए तो सूरज कितना बड़ा हुआ है। ये आज की मौजूदा साइंस कहती है। फिर ये सूरज बगैर बनाने वाले के कैसे वजूद में आ गया। फिर इस सूरज के अंदर 950 करोड़ 9 करोड़ 30 लाख मील की बुलंदी पर किसने मुअल्लक कर दिया, किसने लटका दिया। फिर सूरज के अंदर 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी किसने भर दी। ये सूरज रोजाना हमें और आपको 1 करोड़ 40 लाख डिग्री सेंटीग्रेड गर्मी हमें प्रदान करता है, हमें देता है। मेरे भाइयों, ये बगैर बनाने वाले के कैसे वजूद में आ सकता है। इसको अरब के लोग भी अच्छी तरह जानते थे। वो तो अल्लाह को इतना मानते थे और अल्लाह के पावर को इतना जानते थे। हाँ, एक कमी भी उनके अंदर थी,
جو جہالت کہہ لو، وہ کمی یہ تھی کہ وہ ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگتے تھے، لیکن دینے والا اللہ ہی کو جانتے تھے۔ قرآن پڑھیے، بار بار قرآن دیکھیے۔ میرے یہ طلبہ جو حفظ کی ڈگری لے کر اور سر پہ دستار فضیلت باندھ کر جو فارغ ہوئے ہیں، پوچھئے میرے بھائیوں، قرآن انہوں نے سیکھا ہے، دنیا کی سب سے عظیم کتاب کو انہوں نے اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ آپ ذرا ان سے قرآن کی آیتیں پوچھیں، یہ جھٹ سے جواب دے دیں گے اور بتائیں گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اسی قرآن میں بار بار آپ پڑھیں گے کہ آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے نبی، ان کافروں سے سوال کرو اس زمین اور آسمان کو کس نے بنایا؟ تو یہ جواب دیں گے اللہ نے۔ اللہ کو مانتے تھے۔ ان سے پوچھو کہ چاند سورج ستارے کس نے بنائے؟ تو کہیں گے اللہ نے۔ ان سے پوچھو آسمان سے بارش کون برساتا ہے؟ تو یہ جواب دیں گے اللہ۔ ان سے پوچھو یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، زندہ چیز میں سے مردہ چیز کو اور مردہ چیز سے زندہ چیز کو کون نکالتا ہے؟ زندہ سے مردہ، مرغی زندہ ہے، اس سے بے جان چیز انڈا کون نکالتا ہے؟ اور انڈا بے جان ہے، اس سے جاندار چیز مرغی کا بچہ کون نکالتا ہے؟ یخرج الحی من المیت ویخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، زندہ سے مردہ اور مردہ سے زندہ کو کون نکالتا ہے؟ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو یہی جواب دیں گے اللہ۔ ہمارا اور آپ کا ایمان اللہ کے بارے میں اتنا کہاں ہے جتنا کافروں کا، عرب کے کافروں کا تھا۔ ہاں، وہ سب کچھ مانتے تھے کہ اللہ کرتا ہے، طاقتور ہے، پاورفل ہے، لیکن کہتے تھے کہ اللہ ڈائریکٹ ہماری نہیں سنتا ہے، اللہ ان بزرگوں کے ذریعے ہماری دعائیں سنتا ہے، اللہ ان بزرگوں کے ذریعے ہماری دعائیں سنتا ہے۔ تب اللہ نے سمجھانے کے لیے مثالیں دی کہ تم کہتے ہو اللہ کو سننے کے لیے بزرگوں کا سہارا چاہیے، وسیلہ چاہیے۔ ارے یہ تو تم جیسے کمزور لوگوں کو ضرورت پڑ سکتی ہے، اللہ کو اس کی ضرورت کیا ہے؟ جرجی صاحب کی زبان اتنی ہائی فائی نہیں ہے، کمزور ہے، اس لیے وہ اپنی آواز اتنی زور سے 15,000 20,000 کے مجمع تک نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ تب جرجیت صاحب کو مائک کی ضرورت ہے۔ آپ کے کان بہت کمزور ہیں، اتنی دور سے میری آواز بغیر مائک کے نہیں سن سکتے، اس لیے آپ کو بھی مائک اور ہارن کی ضرورت ہے۔ ارے آپ کمزور، سنانے والا کمزور، سننے والا بھی کمزور، تب سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ لیکن اللہ کو پکارو، تم سب کمزور ہو میرے بندو، تمہاری آواز مجھ تک نہیں آ سکتی ہے، تم بہت کمزور ہو، لیکن میں سننے والا ہوں، میں کمزور نہیں ہوں، میں تمہاری آواز کو آسمان کی بلندیوں سے بھی سن لیتا ہوں۔ اوہ لوگو سنو، یہ پہلا آسمان اتنی بلندی پر ہے جس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے ہیں۔ اس آسمان کے نیچے 3 کہکشائیں ہیں، ایک قریبی کہکشاں، ایک درمیان میں میڈیم بیچ میں کہکشاں، اور ایک سب سے دور والی کہکشاں۔ یہ مان ہی نہیں سکتے یہ لوگ، یہی سب کہلوانا تھا نا، یہی سب ڈسٹرب کرانا ہے آپ لوگوں کو۔ اسی لیے یوٹیوب چینل والوں کو بند کرا دیا تھا میں نے۔ ارے یہ لوگ لاکھوں روپے کما رہے ہیں بھائی، یہ لوگ نہیں کریں گے۔ ڈسٹرب سب اسٹینڈ ہٹا کے اپنے اپنے ہاتھ میں لے کے بنائیے تو۔ چلیے اسٹینڈ ہٹا دیجیے، اپنے اپنے ہاتھ میں لے لیجیے موبائل۔ یہ سب کام پہلے سے ہونا چاہیے تھا یار، آپ
سب کا بن جانے دیا میرے نام پر پھر آپ لوگ ایسا طریقہ اپنائیے کہ آپ کا بھی کام ہو، پیچھے والوں کو بھی ڈسٹرب نہ ہو. قطب مینار کی طرح اونچا کھڑا کر دیا دوسروں کو دقت ہو رہی. اے بچوں جس کو ابھی جانا ہو چلے جاؤ، بیچ میں ہم نہیں جانے دیں گے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، سنیے اب آپ تھوڑا سا ڈسٹرب مت کریے. اب تھوڑا سا موڈ بن رہا تھا تو اب آپ لوگوں نے موڈ بگاڑ دیا. تو میرے بھائیوں، تین کہکشائیں ہیں، ایک قریبی، ایک میڈیم بیچ میں، اور ایک اوپر سب سے اوپر. قریبی جو کہکشاں ہے، اب سنیے اللہ رب العالمین کہاں ہے. بہت آسان ہے کہہ دینا اللہ ہر جگہ ہے. لوگ عقیدہ رکھتے ہیں، یہ شرکی عقیدہ ہے. اللہ ہر جگہ، اللہ ہر جگہ نہیں ہے. اپنے عقیدے کی اصلاح کر لو. اللہ عرش پر ہے، ثم استوى علی العرش. اللہ عرش پر ہے. اگر آپ نے کہہ دیا اللہ ہر جگہ ہے، تو کیا نالیوں میں بھی اللہ ہے؟ کیا لیٹرین میں بھی اللہ ہے؟ کیا کتے کے جسم میں بھی اللہ ہے؟ یہ تو کافر اور مشرکوں کا عقیدہ ہے. ہمارے غیر مسلم بھائیوں کا عقیدہ ہے. وہ کہتے ہیں آتما اور پرماتما دونوں ایک ہی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ انسان کے اندر جو روح ہے یہی اللہ ہے، یہی ایشور ہے. ہر انسان کے اندر جو روح ہے وہی ایشور، وہی اللہ. اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے، ہر جگہ. اب غور کرو کہ یہ آواز جو ہماری نکل رہی ہے، اسی کو کہتے ہیں کہ یہی ایشوریہ شکتی ہے، یہی اللہ ہے. اب غور کرو، ایک عورت میں بھی اللہ ہے. بھائی وہ بھی تو زندہ ہے. ایک کتا زندہ ہے تو اس میں بھی روح ہے. ایک بلی زندہ ہے تو اس میں بھی روح ہے. اگر ہم اسی آتما ہی میں پرماتما مان لیں، انسان کی اسی روح کو اگر ہم ایشور کا درجہ دے دیں، تو ایک آدمی دوسرے کو مارتا ہے، جو مار رہا ہے اس میں بھی اللہ، اور جس کو مار رہا ہے اس میں بھی اللہ. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ اللہ ہی کو مار رہا ہے. ایک آدمی دوسرے کو گالی دے رہا ہے، تو جو گالی دے رہا اس میں بھی اللہ، اور جس کو گالی دی جا رہی ہے اس کے اندر بھی اللہ. تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اللہ اللہ ہی کو گالی دے رہا ہے. ایک آدمی میں بھی آتما ہے، وہی پرماتما، اور ایک عورت میں بھی وہی آتما ہے، وہی پرماتما. اور جب شادی ہوتی ہے اور ایک مرد جب اپنی بیوی کے ساتھ سمبھوگ کرتا ہے، ہم بستری کرتا ہے، غور کرو، جس میں آدمی میں بھی پرماتما ہے، عورت میں بھی پرماتما ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ اللہ ہی سے سمبھوگ کر رہا ہے، ہم بستری. نعوذ باللہ من ذالک. یہ عقیدہ انتہائی گھٹیا عقیدہ ہے. اللہ ہر جگہ نہیں ہے، اللہ عرش پر ہے. خود قرآن کہتا ہے تم استوى علی العرش، اللہ عرش پر مستوی ہے، اللہ عرش کے اوپر ہے، اللہ عرش پر ہے. اب عرش کہاں ہے؟ ذرا یہ دیکھیے، تھوڑی سی بات ہے، بات آگے بڑھاؤں گا میں، پہلے ہی سمجھ لیجئے کہ عرش کہاں ہے. پہلے آسمان کے نیچے جو تین کہکشائیں ہیں، سب سے نزدیک والی کہکشاں، اس نزدیک والی کہکشاں کی روشنی کو زمین پر آنے میں 3 ارب سال لگتے ہیں. سب سے نزدیک میں جو کہکشاں ہے اس کی روشنی زمین پر آنے میں 3 ارب سال لگتے ہیں. میڈیم بیچ میں جو کہکشاں ہے، اس کہکشاں کی روشنی کو زمین پر آنے میں 10 ارب سال لگتے ہیں. 10 ارب سال. جبکہ روشنی کی رفتار کتنی ہے؟ ذہن میں بٹھائیے گا. میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں میں نے کیا بتایا ہے. یاد رکھیے گا، جس کی گردن جھکی ہوگی اسی کو پہلے کھڑا کروں گا. کہ قریبی کہکشاں کی روشنی کو زمین پر آنے میں 3 ارب سال لگتے ہیں. میڈیم بیچ میں جو کہکشاں ہے، اس کہکشاں کی روشنی کو زمین پر آنے میں 10 ارب سال لگتے ہیں.
اور روشنی کی رفتار کتنی ہے، یعنی کتنی تیز اسپیڈ سے وہ روشنی چل رہی ہے، تب اس کو 10 ارب سال لگتے ہیں۔ ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ میل۔ اس سے پہلے کے سائنٹسٹ لوگ تحقیق کر کے کہتے تھے 1 سیکنڈ میں 1,86,000 میل۔ موجودہ سائنس کہتی ہے 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ میل کی رفتار سے روشنی چلتی ہے، تب اس کو زمین پر آنے میں کتنا سال لگتا ہے؟ 10 ارب سال۔ آنکھ بند کرو کھولو، 1 سیکنڈ ہو گیا۔ آنکھ بند کرو کھولو، 1 سیکنڈ ہو گیا۔ اتنی دیر میں کتنی رفتار طے کر لی روشنی نے؟ 3 لاکھ میل۔ 60 سیکنڈ میں 1 منٹ میں کتنی رفتار ہو گئی؟ 1 گھنٹے میں کتنی ہوگی؟ 1 دن میں کتنی ہوگی؟ 1 ہفتے میں کتنی ہوگی؟ 1 مہینے میں کتنی ہوگی؟ 1 سال میں کتنی ہوگی؟ 1000 سال میں کتنی ہوگی؟ 1 لاکھ سال میں کتنی ہوگی؟ 1 ارب سال میں کتنی ہوگی؟ 10 ارب سال لگتے ہیں۔ جبکہ یہ 20 والی کہکشاں ہیں، ابھی اس سے اوپر سب سے آخری کہکشاں تو ابھی باقی ہے۔ اس روشنی کو زمین پہ آنے میں 10 ارب سال لگتے ہیں، اور سب سے اوپر جو کہکشاں ہے موجودہ سائنس کہتی ہے اس روشنی کو چلے ہوئے آسمان سے، اس روشنی کو کہکشاں سے چلے ہوئے 20 ارب سال تو ہو چکے ہیں، لیکن اس کی روشنی ابھی تک زمین پر نہیں آئی۔ یہ پہلے آسمان کے نیچے کی کہکشاں کا حال ہے، ابھی پہلا آسمان نہیں آیا۔ 20 ارب سال پہلے آخری کہکشاں کی روشنی چلی تھی، لیکن 20 ارب سال گزر جانے کے بعد بھی ابھی وہ روشنی زمین پر نہیں آئی۔ ابھی اس کو کتنا اور عرصہ لگے گا کچھ پتا نہیں ہے۔ سائنٹسٹ کہتے ہیں کہ ابھی کوئی پتا نہیں ہے کہ کتنے سال اور لگیں گے اس کو زمین پر آنے میں۔ اس کے اوپر اور بہت اوپر پہلا آسمان، پھر پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر آپ جائیں گے تو پھر عمر لگے گی 500 سال۔ پہلے آسمان پر پہنچیے آپ، اس کے بعد پہلے آسمان سے دوسرے آسمان پر جائیں گے تو پھر عمر چاہیے 500 سال۔ دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان پر جائیں گے تو پھر عمر چاہیے 500 سال۔ تیسرے آسمان سے چوتھے آسمان پر جائیے، پھر عمر چاہیے 500 سال۔ چوتھے سے پانچویں پر 500 سال، پانچویں سے چھٹے پر 500 سال، اور چھٹے سے ساتویں پر 500 سال۔ اب ساتویں آسمان کے اوپر بھی ابھی عرش نہیں آیا۔ پڑھی حدیثیں بخاری وغیرہ کی، ساتویں آسمان کے اوپر پھر 500 سال کا سفر کریے تو ایک سمندر۔ اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے سمندر میں تھا، اللہ کا عرش پہلے سمندر پہ تھا۔ حدیثیں ہمیں یہی بتاتی ہیں، ساتویں آسمان پر سفر کرنے کے بعد 500 سال کا، اس کے بعد میں آئے گا سمندر، پھر اس سمندر کو کراس کریے 500 سال میں، اس کے بعد پھر سفر کریے، سمندر کو کراس کرنے کے بعد پھر عرش کا نمبر آتا ہے، پھر سفر کریے 500 سال کا، پھر اللہ کا عرش۔ اس عرش پر اللہ، جب اوس ابن صامت نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ سے زہار کر لیا، جب اوس ابن صامت نے اپنی بیوی خولہ بنت ثعلبہ کو اپنے اوپر ماں کی طرح حرام کر لیا، اور سنیے منظر، انت علیہ کظہر امی، غصے میں کہہ دیا تو مجھ پر میری طرح حرام ہو گئی۔ غصہ ٹھنڈا ہوا تو اللہ کے نبی کے پاس بھیجا، دروازہ کھٹکھٹایا، اللہ کے نبی نے دروازہ کھولا، اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو حضرت عائشہ کھڑی ہیں۔ خولہ بنت ثعلبہ کہتی ہے میں آپ کے نبی سے، اللہ کے رسول سے میں ملنے آئی ہوں، اجازت ملتی ہے؟ اللہ کے نبی اور خولہ بنت ثعلبہ گفتگو کر رہے ہیں۔ خولہ کہہ رہی ہیں
اے اللہ کے نبی مجھے میرے شوہر نے مجھے اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا ہے، غضب ہو گیا ہے، بچوں کو کون کھلائے گا پلائے گا، ہمارے لیے کوئی راستہ بتائیے، ہم کیا کریں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب کوئی راستہ نہیں ہے، اب تم اپنے شوہر پر حرام ہو چکی ہو، تم ان کے لیے جائز نہیں ہو، اب تو تم حرام ہو چکی ہو۔ اللہ کے رسول کے پاس کوئی وحی نہیں آئی تھی، ابھی تک کوئی احکام نازل نہیں ہوئے تھے، اس لیے اللہ کے نبی منع کر دیے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں اسی حجرے میں، اسی کمرے میں کونے میں بیٹھی ہوئی تھی، مشکل سے 2-3 میٹر کی 2-3 گز کی دوری ہوگی، 2-3 گز کتنا ہوا؟ جیسے یہ موبائل اسٹینڈ لگا ہوا وہاں، اور یہاں حضرت عائشہ کہتی میں بیٹھی ہوئی تھی، وہاں اللہ کے نبی اور خولہ بنت ثعلبہ باتیں کر رہی ہیں، وہ دونوں اتنی آہستہ باتیں کر رہے ہیں، وہ دونوں اتنی آہستہ گفتگو کر رہے ہیں کہ لم اسمع کلامہما، کہ ان دونوں کی گفتگو کو میں سن نہیں پا رہی تھی، ان دونوں کی آواز مجھے سنائی نہیں دے رہی تھی، مجھے پتا نہیں کہ وہ دونوں کیا بول رہے ہیں، کیا باتیں کر رہے ہیں، خولہ کیا شکایت کر رہی ہیں اور اللہ کے نبی کیا جواب دے رہے ہیں۔ فرماتی ہیں کہ ان دونوں کی گفتگو کو میں سن نہیں پا رہی تھی، آسمان سے جبرائیل آئے، فرمایا آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس گفتگو کو تمہاری بیوی نہیں سن پا رہی ہے، حضرت عائشہ کو پتا نہیں ہے کہ وہ دونوں کیا باتیں کر رہے ہیں، اس عورت کی گفتگو کو اللہ نے سن لیا۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے اس عورت کی فریاد کو سن لیا، اللہ نے اس عورت کی دعا کو سن لیا جو آپ سے اپنے شوہر کے بارے میں بات کر رہی تھی اور بحث کر رہی تھی، تکرار کر رہی تھی اور آپ سے کہہ رہی تھی کوئی راستہ نکالو۔ آپ کی بیوی عائشہ تو سن نہیں پا رہی ہیں، اسی کمرے میں ہے لیکن سن نہیں پا رہی ہیں۔ واللہ یسمع تحاورکما، اللہ تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی بلندی سے، کتنی اونچائی سے۔ ابھی پہلے آسمان کی دوری بتائی میں نے نا، قریبی کہکشاں، میڈیم بیچ کی کہکشاں اور آخری کہکشاں، اس کے بعد پہلا آسمان، اس کے بعد دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، ساتویں آسمان کے اوپر سمندر اور سمندر کے اوپر اللہ کا عرش، اتنی بلندی پر ہونے کے باوجود وہ کہہ رہا ہے کہ میں تم دونوں کی گفتگو کو سن رہا تھا۔ یہ ہے پاور، یہ ہے طاقت۔ وہاں لوگ کیا باتیں کر رہے ہیں جرجیز کے کانوں میں نہیں جا رہی ہے، اور جرجیز کیا بول رہا ہے آپ بھی بغیر مائک کے نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور نہیں سن پا رہے ہیں۔ اس پنڈال کے باہر اس طرف عورتیں ہماری ماں بہنیں آئی ہوئی ہیں، بغیر مائک کے وہ بھی جرجیز کی آواز نہیں سن سکتی، کیونکہ سنانے والا بھی کمزور اور سننے والا بھی کمزور۔ لیکن اللہ کو جب کوئی پکارتا ہے تو پکارنے والا کمزور ہوتا ہے، سننے والی ذات کمزور نہیں ہوتی۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، پڑھو اس رب کے نام سے۔ سب سے پہلے تعلیم رب کے پہچان کی دی جا رہی ہے، اللہ کی معرفت کی دی جا رہی ہے۔ آپ نے اپنی اولاد کو سب سے پہلے تعلیم کیا دی؟ ہر مسلمان غور کرے جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، آپ اپنے بچوں کو تعلیم کیا دیتے ہیں؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب گھر میں بچہ پیدا ہو اور جب وہ تھوڑا تھوڑا بولنا شروع کرے تو اس کی زبان سے پہلا لفظ نکلواؤ اللہ اللہ اللہ۔ جب وہ تھوڑا سا اور بڑا ہو اور بولنے لگے تو اس کی زبان سے سب سے پہلے جملہ ادا کرواؤ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ پھر فرمایا جب وہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، نماز کی طرف لے جاؤ، اس کی عادت ڈلواؤ نماز پڑھنے کی۔ 7 سال کا، 7 سال کا جب ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے لے کے جاؤ اپنے ساتھ، کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، بہت زیادہ سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عادت ڈلوائیے۔ لیکن 3 سال تک پریکٹس کرانے کے بعد، 3 سال تک عادت ڈلوانے کے بعد، اب جب اس کی عمر 10 سال ہو جائے تو پھر کسی بھی قیمت پر اب اس کو اپنے گھر پہ نہیں چھوڑیے،
جیسی اذان ہو نماز کے لیے اس کی تاکید کیجئے، نہ پڑھے تو ماریے، نہ پڑھے تو پیٹیے، فَضْرِبُوهُمْ، ان کو مار مار کر مسجد میں لاؤ، نماز پڑھو۔ آپ کہیں گے صاحب بچہ پھر تو مار کے ڈر سے نماز پڑھے گا۔ آج کل بہت یہی تو سوال ہوتے ہیں نا، مولانا مدرسے میں جو بچے پڑھتے ہیں بیچارے اڑنا تھوڑی چاہتے فجر میں، وہ تو استاذ کے ڈر سے نماز پڑھ لیتے ہیں۔ آپ کی بات اپنی جگہ پر صحیح ہے، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ عادت ڈلوانا چھوڑ دیا جائے؟ نہیں، عادت ڈلوائی جائے گی۔ 7 سال سے لے کر 10 سال تک پریکٹس کراؤ، اور 10 سال کے بعد بھی نماز نہ پڑھے تو مارو، اور مار مار کے اس کو مسجد کی طرف لاؤ۔ ہم نے اور آپ نے اپنی اولاد کو تعلیم دی تو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ انگریزی تعلیم مت دیجیے، آج ضرورت ہے انگریزی تعلیم کی بھی، آج ضرورت ہے آپ کے بچوں کو فزکس کی بھی، آج ضرورت ہے کیمسٹری کی بھی، آج ضرورت ہے بایو کی بھی، آج ضرورت ہے ان تمام چیزوں کی، اور قرآن و حدیث میں کہیں منع نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کہیں نہیں کہا کہ اپنی اولاد کو قرآن نہ پڑھاؤ، کہیں نہیں کہا کہ اپنی اولاد کو قرآن، یہ نہیں کہا کہ دنیا کی تعلیم نہ دو۔ بہت سے مولوی اسٹیج پہ آئیں گے اور کہیں گے دنیا چھوڑو، دنیا چھوڑو، دنیا چھوڑو، دنیا سے دور ہو جاؤ، دنیا سے بے رغبتی اختیار کرو، دنیا کے خلاف تقریر کریں گے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ بغیر دنیا کے تم رہ نہیں سکتے ہو، بلکہ دنیا میں رہو تو دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو، اور دعا سکھلائی اللہ تعالیٰ نے کہ تم یہ دعا مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ آپ کو اپنی اولاد کو مدرسے میں بھی پڑھانا ہے اور دنیاوی تعلیم بھی دینا ہے، صرف اس کو مسجد کا امام بنا کر مت چھوڑو۔ مدرسے سے نکلا، پڑھ کے نکلا، بیچارہ اسٹیشن پر گیا، اس کو اپنے گاؤں کا ٹکٹ نکالنا ہے، دوسرے سے کہہ رہا ہے میرا فارم بھر دیجئے، اس بیچارہ دوسرا آدمی اس کا فارم بھر کے سمجھ رہا ہے لڑکا جاہل ہے، فارم نہیں بھر پاتا ہے، جاہل ہے۔ 8 سال مدرسے میں، 10 سال مدرسے میں پڑھنے کے بعد بھی ہمارے مدرسے کے بچوں کو ریزرویشن فارم بھرنا نہ آئے اور دنیا والوں کی نظروں میں وہ جاہل کہلائیں، تو یہ بھی ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آج مدرسوں کو اتنا اسٹرانگ کریے میرے بھائیوں کہ وہاں کمپیوٹر کی بھی تعلیم ہو۔ جرجیت صاحب کا ایک دور تھا جب آپ کے علاقے میں اور یہاں جب آتے تھے تو اٹیچی بھر کے کتابیں لایا کرتے تھے، اٹھتی نہیں تھی اٹیچی، 5 6 10 کتابیں بھر کے چلتے تھے، مطالعہ کرتے تھے، کبھی اس کتاب کو دیکھ کے تیاری کرنا ہے، کبھی اس کتاب کو۔ اور آج یہ زمانہ آ چکا ہے کہ کتابیں جرجیت صاحب کی الماری میں رکھی ہوئی ہیں اور موبائل میں وہ ساری کتابیں ڈاؤن لوڈ ہیں، ڈاؤن لوڈ۔ صرف ہمارے اس موبائل میں 20,000 کتابیں موجود ہیں، پوری ایک لائبریری ہے۔ اب اتنی بھاری اٹیچی لے کے چلنے کی ضرورت نہیں، کھولا اپنا سافٹ ویئر اور جو کتاب پڑھنا ہے، جو پیج دیکھنا ہے، صرف ایک لفظ لکھنا ہے، جیسے دیکھنا ہے الحمدللہ رب العالمین، یہ آیت قرآن میں کہاں ہے، بس الحمد ٹائپ کر کے کلک کیجئے، پوری آیت آ گئی الحمدللہ رب العالمین۔ اور الحمد کا لفظ پورے قرآن میں کتنی جگہوں پر آیا، پوری کی پوری ایک لسٹ آ گئی۔ آج زمانہ یہ ہے، اور آج موجودہ دور میں آپ کو اپنے مدرسوں کو اس طرح اسٹرانگ بنانا ہے اور مضبوط بنانا ہے کہ آپ کے بچے دین کی تعلیم بھی حاصل کریں اور کسی یونیورسٹی میں جائیں تو ان کو چیلنج دے سکیں اور ان کے چیلنجوں کو سن کر ان کو جواب بھی دے سکیں۔ میرے بھائیوں، مجھے وہ دور یاد ہے اور آج بھی وہ دور کو میں سوچتا ہوں تو فخر کرتا ہوں جب ایک بار دلی کے جامعہ ملیہ میں ہمارا فنکشن تھا اور مجھے مہمان خصوصی کے طور پر بلایا گیا تھا دلی کی جامعہ ملیہ میں، اور وہاں کے اسٹوڈنٹ سے جب میرا خطاب تھا تو جانتے ہو لاسٹ میں ادھر ٹائم دیا گیا تھا مجھے، تو ایک لڑکی آئی تھی جامعہ ملیہ کی، کمیونسٹ خیال کی تھی، شاید وہ کسی مذہب کو نہیں مانتی تھی، وہ آ کر اسپیچ میں کہتی ہے
کہ اسلام 1400 سال کا پرانا ہو چکا ہے. اسلام کو بھی موجودہ حالات کے تحت بدلنا چاہیے, کچھ چینجنگ آنی چاہیے. ہر چیز جب پرانی ہو جاتی ہے تو اس کو ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اور اس کی جگہ پر نئی چیز لائی جاتی ہے. اس نے مثال دی کہ جب مکان پرانا ہو جاتا ہے تو اس کو گرا کر نیا مکان بنایا جاتا ہے. جب ٹیبل پرانی ہو جاتی ہے تو اس کی جگہ پر نئی ٹیبل آتی ہے. کتابیں پھٹ جاتی ہیں تو نئی کتابیں لی جاتی ہیں. مائک پرانا ہو جاتا ہے تو نیا مائک لایا جاتا ہے. ہر پرانی چیز کو ہٹا دیا جاتا ہے اور نئی چیز کو لایا جاتا ہے. لہذا اسلام بھی 1400 سال کا پرانا ہو چکا ہے. اسلام کے یہ احکام کہ چور کے ہاتھ کاٹو, زانی کو پتھروں سے مار مار کے سنسار کر دو, بلااتکاری کو, یہ 1400 سال پرانی باتیں ہیں جو پرانی ہو چکی ہیں. اب اسلام کو بھی چینج ہونا چاہیے, اسلام کو بھی بدلنا چاہیے. اور اس نے دوران تقریر یہ بھی کہہ دیا تھا کہ جرجی صاحب چیف گیسٹ کی حیثیت سے آئے ہیں, میں ان سے گزارش کروں گی کہ یہ لوگوں کو بتائیں اور ماڈرن ماحول کے حساب سے اسلام کو پیش کرنے کی کوشش کریں. یا تو اس کے باپ نے اس کو صحیح تربیت نہیں دی تھی یا پھر اس کا ذہن کہیں خراب تھا. بہرحال اس لڑکی کی تقریر ختم ہوئی, پھر 2-4 لوگ اور بولے, اور لاسٹ میں جب میرا نمبر آیا تو میں نے آدھے گھنٹے کا ٹائم تھا, میں نے 15 منٹ 20 منٹ اور اسکول اور کالج کے بارے میں بولا. اس زمانے میں یہ موبائل کا زمانہ نہیں تھا اور یہ زمانہ نہیں تھا ویڈیو نہیں بنتی تھی. آئیڈیو میں کوئی تقریر ہوگی ہمارے پاس. میرے پیارے ساتھیوں, اس زمانے میں پھر لاسٹ کے 10 منٹ کو میں نے لیا, اور لینے کے بعد میں نے کہا کہ ہماری ایک بہن آئی تھی, وہ کہہ رہی تھی کہ اسلام کو بھی بدلنا چاہیے, 1400 سال پرانا ہو چکا ہے. ہماری سسٹر کو پتا نہیں اسلام قدرتی مذہب ہے, اسلام نیچرل ہے, اور قدرتی اور نیچرل چیزیں نہیں بدلتی ہیں. مصنوعی چیزیں, آرٹیفیشل چیزیں بدلی جاتی ہیں, قدرتی چیزوں میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے. ہماری سسٹر یہ بھول گئی, سڑک آرٹیفیشل ہوتی ہے, پرانی ہو گئی نئی بنے گی. آپ کی ٹیبل آرٹیفیشل ہے, پرانی ہو جائے گی نئی آئے گی. لیکن مجھے ایک بھی کوئی قدرتی چیز ایسی بتائیے, میری بہن مجھے ایک بھی نیچرل چیز ایسی بتائیے جو پرانی اور بدل گئی ہو. میں دیکھتا ہوں آم کا پیڑ آم دیتا ہے, امرود کا پیڑ امرود دیتا ہے, انگور کی بیل میں انگور لگتے ہیں, تربوز کی بیل میں تربوز لگتے ہیں. میں دیکھتا ہوں یہ طریقہ بہت دنوں سے چلا آ رہا ہے, بہت پرانا ہو چکا ہے. میری بہن, کیا آپ اس طریقے کو بدلنے کی بات کرو گی؟ اور کیا اللہ سے کہو گی جو بھی تم کہتی ہو اوپر والے کو, کیا یہ کہو گی ہائے پربھو, ہائے ایشور, ہائے اللہ, یہ بہت پرانی چیزیں ہو گئی کہ آم سے آم, امرود سے امرود, انگور سے انگور پیدا ہوتا تھا, اب آم میں تربوز ہونا چاہیے, انگور میں بیر ہونا چاہیے, اور ایپل کے پیڑ میں اب اورنج ہونا چاہیے. اب یہ پرانا ہو چکا ہے, اب کچھ جدت چاہیے اور نئی چیز چاہیے. چہرہ دیکھنے لگی, یہ کیا ٹاپک آ گیا. سوچ رہی تھی کہ مولانا کہیں گے کہ ہاں اسلام کو بھی موجودہ دور کے حالات بدلنا چاہیے. میں نے اس کو ایک ایسی مثال دی جس پہ ساری پبلک ہنس دی. میں نے کہا سسٹر, قدرتی چیزیں کبھی نہیں بدلی. سورج پورب سے نکلتا ہے ایسٹ سے, پشچم میں ویسٹ میں ڈوب جاتا ہے. یہ طریقہ بھی بہت پرانا ہو چکا ہے. یہ تو اسلام سے بھی زیادہ پرانا ہے. یہ تو جس دن سے سورج کی تخلیق ہوئی اسی وقت سے ایسا ہو رہا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ بھی پرانا ہو گیا. اب کیا آپ کی عقل یہ کہتی ہے کہ آپ سورج کو ایسٹ کے بجائے ویسٹ سے یا نارتھ سے یا ساؤتھ سے نکلنا چاہیے؟ آپ کیا اس طریقے کو بدل سکتی ہیں؟ صرف دیکھے جا رہی ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے. میں نے اس کو لاسٹ میں یہاں گھسیٹا. میں نے کہا سسٹر, یہ طریقہ بھی بہت پرانا ہو گیا ہے. ماں کے پیٹ سے پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے, پھر دھیرے دھیرے جوان ہوتا ہے,
اور لاسٹ میں بوڑھا ہو کر مر جاتا ہے۔ ہم نے کہا یہ سسٹم بھی بہت پرانا ہو چکا ہے، کیا آپ اپنے گھر میں اپنی ماں بہن بیٹیوں سے اس سسٹم کو بدلنے کی بات کرو گی؟ کیا یہ کہو گی کہ اب ماں کے پیٹ سے بوڑھا پیدا ہونا چاہیے؟ کھلانے پلانے کی کیا ضرورت ہے، پہلے بوڑھا ہو پھر دھیرے دھیرے جوان ہو پھر بچہ ہو کے مر جائے؟ کیا تم یہ طریقے کو بدلنے کی بات کرو گی؟ پھر میں تھوڑا جوش میں آیا اور پھر میں نے چیختے ہوئے کہا میری بہن، یہ ساری قدرتی چیزوں کو تم نہیں بدل سکتی ہو، چلو اپنے کالج کے پروفیسر بیٹھے ہوئے ہیں تمہارے جامعہ ملیہ کے، ان سے کہیے کہ 2 2 4 اور 4 4 8 یہ پڑھاتے ہوئے تمہیں زندگی ہو گئی ہے، اور یہ طریقہ بھی بہت پرانا ہو چکا ہے، میتھمیٹکس کے اس اصول کو بدلیے، اب 2 2 3 اور 3 3 5 پڑھائیے۔ آپ کے کالج کے پروفیسر اس طریقے کو بدل کر دکھا دیں، اور جب یہ چیزیں نہیں بدل سکتی تو اسلام بھی نہیں بدل سکتا۔ اسلام قدرتی نظام ہے، اسلام کا نظام اللہ کی طرف سے ہے، اور قدرتی چیزوں میں تبدیلی نہیں ہوتی ہے۔ آپ کو اسلام لانا ہے تو وہی پرانی چیزوں پر عمل کرنا ہوگا۔ دنیا کہتی ہے کہ بہت ترقی کر رہی ہے، آگے کی طرف دیکھ، میں کہتا ہوں کہ تم 1400 سال پیچھے کی طرف دیکھو، بہت ترقی کر جاؤ گے۔ میرے پیارے ساتھیوں، جب تک قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا، جب تک اس دنیا میں قرآن نہیں تھا، بایو نہیں تھی، قرآن نہیں تھا، سائنس نہیں تھی، قرآن نہیں تھا، فزکس نہیں تھی، قرآن نہیں تھا، کیمسٹری نہیں تھی، قرآن نہیں تھا، جغرافیہ نہیں تھا، قرآن نہیں تھا، بھگول نہیں تھا۔ یہ سارے علم دین ہے قرآن کے، کیونکہ قرآن ان تمام علوم سے بھرا پڑا ہے، اور قیامت کی صبح تک سارے علوم جو قرآن میں چھپے ہیں ایک ایک کر کے سامنے آتے رہیں گے، کیونکہ قرآن میں سائنس بھی ہے، قرآن میں ٹیکنالوجی بھی ہے، قرآن کے اندر فزکس بھی ہے، اور قرآن کے اندر کیمسٹری بھی ہے، قرآن کے اندر میتھ بھی ہے، قرآن کے اندر سائنس بھی ہے، قرآن کے اندر بہت کچھ ہے۔ قرآن ایک علم کا سمندر ہے، علم کا سمندر، اور اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جو قرآن کو خود سیکھتے ہیں اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں فزکس